ایک تو سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ آخر ان کو پریشانی کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر امن کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ تو اعلان ہونے کے بعد ہی مرکزی جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس کے اوپر اپنا رد عمل فوراً یہ دیا کہ یہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہے اور ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانیں گے اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر رد و بدل کرنا یہ کھلے طور پہ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرنا ہے اور اس کو مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، بالکل اس کی مخالفت کریں گے۔ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی احتجاج یا کوئی دھرنا پردرشن نہ کریں، بلکہ جمعیت العلماء سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر رہی ہے، اس کو دیکھیں۔ جی، مسلمانوں کی پوری نمائندگی وہ کر رہی ہے اور یہ احتجاج کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ پورے ملک کے اندر علماء کرام جمعے کی نمازوں میں، عام مجمعوں میں، جلسوں کے اندر، میٹنگوں کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین و احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، اتراکھنڈ میں کل 27 جنوری 2025 کو اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کو پورے صوبے میں نافذ کیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ کے دفتر شمیم صابری کالونی میں جمعیت کے ذمہ داران نے ایک ہنگامی میٹنگ کی۔ تمام ذمہ داران علماء کرام یہاں موجود رہے اور جمعیت کے کچھ ذمہ داران میرے ساتھ موجود ہے۔ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا شرافت علی صاحب، تو جانتے ہیں اس تعلق سے کہ آج اس میٹنگ میں کیا لاہ عمل پیش کیا گیا، کیا پرستاؤ پاس کیے گئے۔ مولانا، آج یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے، تو اس میں کیا پرستاؤ پاس کیا آپ نے؟ دیکھیے، یکساں سول کوڈ سے متعلق پچھلے 7 اکتوبر سے حکومت نے ایک بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ ہم اتراکھنڈ کے اندر یکساں سول کوڈ لائیں گے۔ سب سے پہلے ایک کمیٹی گٹھن کر کے حکومت نے یہاں اتراکھنڈ کے رہنے والوں سے اس کے اوپر رائے مانگی کہ اپنی اپنی رائے دے، یکساں سول کوڈ یہاں ہونا چاہیے کہ نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جمعیت العلماء کے تمام ذمہ داران، ارکان، مدارس کے ساتھیوں نے، سماجی ساتھیوں نے، ائمہ حضرات نے اور تمام ہی طبقات کے لوگوں نے اپنی اپنی رائے بھیجی اور لگ بھگ مسلمانوں کی جانب سے 100% رائے یہ تھی جو لاکھوں کی تعداد میں بھیجی گئی، بائی میل بھیجی گئی، بائی ڈاک بھیجی گئی، بائی ہینڈ بھیجی گئی، لاکھوں کی تعداد میں، کہ ہم کو یکساں سول کوڈ نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے کہ آئین کے اندر دفعہ 25 میں، 26 میں، 29 میں ملک کے آئین نے اقلیتوں کو اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کے قانون کے مطابق، طور طریق کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ اور یہ آئین ایسے نہیں بنا، ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں کے ہر طبقے نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے اور دیگر لوگوں نے قربانی دی، ملک آزاد ہوا اور پھر آزادی کے متوالوں نے، ذمہ داران نے یہ آئین تیار کیا اور اس میں اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہے۔ اور چونکہ یہ ملک کثیر المذاہب ملک ہے تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو، دھرم کے ماننے والے کو کسی طرح کی کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ہر ایک کو اپنے اپنے دھرم اور مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ لیکن یہاں کی بی جے پی حکومت نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ آخر ان کو پریشانی کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر امن کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ لیکن پھر بھی چلو اٹھایا اور لوگوں کی رائے مانگی تو تقریباً مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں، مجھے دوسرے برادران وطن کے بارے میں صحیح معلومات نہیں انہوں نے کیا رائے دی ہوگی،
لیکن مسلمانوں کی طرف سے 100% یہ رائے دی گئی کہ ہم کو یکساں سول کوڈ نہیں چاہتا ہے، مگر حکومت اس کے باوجود اس کے اوپر کام کرتی رہی۔ میٹنگیں ہوئی تو آمنے سامنے بھی یہ بات بتلائی گئی کہ مسلمانوں کی اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک مذہب کے اندر مداخلت کا چور دروازہ ہے اور جو ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کل اس کو لے آئی اور اس کا اعلان کر دیا۔ تو اعلان ہونے کے بعد ہی مرکزی جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس کے اوپر اپنا رد عمل فوراً یہ دیا کہ یہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہے اور ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانیں گے اور اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہمارے لیے راستہ ہے قانونی لڑائی لڑنے کا۔ چنانچہ ہم اس قانون کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر لڑائی لڑیں گے، اس کو چیلنج کریں گے۔ آج یہاں جمعیت العلماء صوبہ اتراکھنڈ نے اپنی میٹنگ بلائی عاملہ کی، اور ماشاءاللہ اس میں حالانکہ ہنگامی میٹنگ تھی، فون کے اوپر اطلاع کی گئی، 5-4 گھنٹے کے اندر ساتھی اکٹھے ہوئے، مگر اکثر ساتھی آ گئے، دہرادون سے بھی ساتھی آ گئے، اور سب نے اتفاق رائے سے یہ پرستاؤ پاس کیا کہ یکساں سول کوڈ جس شکل کے اندر آیا ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جمعیت علماء اس کو مسترد کرتی ہے، اور حضرت صدر محترم نے جو اعلان کیا ہے ہم سب حضرت کے ساتھ ہیں، اور ہم کو جو بھی حکم دیا جائے گا انشاءاللہ اس حکم کے اوپر تعمیل کریں گے، اور قانونی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی حضرت کا جو حکم ہوگا ہم حضرت کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کی پوری تائید کرتے ہیں۔ جی اچھا مولانا، ایک بات بتائیے، شریعت سے ٹکراؤ کی بات پہلے بھی آپ نے کہی تھی کہ اگر شریعت سے ٹکراؤ کی بات آئے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، تو شریعت سے ٹکراؤ کی بات آ گئی، آپ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں احتجاج وغیرہ، کچھ اس طرح کی بات ہے کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے، یا اپنے لوگوں کو یا ائمہ حضرات کو، علماء کرام کو کہیں گے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ وہ اس طرح نہ کریں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ شریعت کے خلاف کوئی بات آئے گی تو ہم اس کے اوپر قانونی لڑائی لڑیں گے، تو شریعت کے ساتھ جو اس میں ٹکراؤ ہوا ہے میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے طلاق کے بعد عدت، ان لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون بنانے سے پہلے اور بناتے وقت اگر مسلمانوں کے مفتیان کرام اور علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کرتے اور ان سے معلوم کرتے کہ طلاق کے بعد عدت کا مطلب ہے کیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے صرف یہ سوچا کہ عدت عورت کو سزا دینے کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثلا ایک شادی ہوئی لڑکے لڑکی کی، مگر دونوں کے درمیان میں ملاپ نہیں ہوا ہے اور ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو یہاں عدت نہیں ہے، اس لیے کہ عدت کی یہاں ضرورت ہی نہیں۔ یا ایسے ہی گربھوتی عورت کو، حاملہ عورت کو طلاق ہوئی اور اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی۔ تو اگر عورت کو سزا دینا عدت نام ہوتا تو پھر ہر ایک کو عدت کرائی جاتی، لیکن یہ تو ایک فلسفہ ہے کہ پہلے شوہر سے جدا ہو کے عورت آئی ہے تو اس کو اتنا ٹائم دیا جانا چاہیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے شوہر سے کوئی حمل تو نہیں ٹھہرا ہے، اس لیے کہ جس بچے کی ولادت ہوگی اس کے حسب نسب کا تو پتہ ہونا چاہیے، جب ہی تو وہ پراپرٹی کے اندر، جائیداد کے اندر وارث بنے گا۔ اور اگر ایک دم اس کو دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر دیا اور حمل تو تھا پہلے کا اور اس کو جائیداد میں وارث بنا رہے دوسرے کا، یا وہ دونوں آپس میں لڑتے پھریں گے یا وہ بچہ لڑتا پھرے گا، کبھی اس کے ساتھ لڑے گا کبھی اس کے ساتھ لڑے گا، تو جائیداد میں وارث ہوتی ہے اولاد، لیکن اولاد کا جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ پہلے شوہر کی ہے یا دوسرے شوہر کی ہے تبھی تو جائیداد میں وہ مالک بنے گا۔ اور اگر طلاق کے فوراً بعد اس کو دوسرے کے یہاں بٹھا دیا جائے تو یہ امتیاز نہیں ہو پائے گا کہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر، اس لیے عدت کرائی جاتی ہے۔ ایسے ہی وراثت،
وراثت کے اندر بھی بے سمجھے ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ باپ کی پراپرٹی کے اندر جتنا حق لڑکے کو ملے گا اتنا ہی لڑکی کو ملے گا، حالانکہ سماج کے اندر ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ خرچ اخراجات اس کے ذمہ ہوتے ہیں، عورت کے ذمہ کم ہوتے ہیں۔ شریعت نے اسی مصلحت کے پیش نظر مرد کو حصہ زیادہ دیا ہے، یعنی لڑکے کو، اور لڑکی کو کم دیا ہے، اور پھر اسلام کے اندر لڑکی کو باپ کی پراپرٹی سے بھی حصہ ملتا ہے اور شوہر کی پراپرٹی سے بھی حصہ ملتا ہے۔ لیکن اس حضرات نے اس کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کر دیا کہ آدھا ہے۔ ہمارا یہاں اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جن باتوں کو بالکل صاف صاف بیان کیا گیا ہے، ان باتوں کے اندر ساری دنیا کے مفتی مل کے، ساری دنیا کے علماء کرام مل کے بھی ایک رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، بدلاؤ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ طلاق کے بعد عدت کا صاف صاف تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور وراثت میں حصوں کا تذکرہ صاف صاف قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اس لیے اس کے اندر رد و بدل کرنا یہ کھلے طور پہ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرنا ہے، اور اس کو مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، بالکل اس کی مخالفت کریں گے۔ اچھا مولانا، جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے اس قانون کو نافذ کیا گیا تو علماء کرام سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیا حکومت نے؟ رائے مشورہ لیا گیا تھا، یکساں سول کوڈ لانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے اوپر رائے دے دی گئی تھی کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں، یہاں دستور ہند نے ہم کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی پوری اجازت دی ہے۔ لیکن جب یہ بنایا گیا اور یہ دفعات طے کی گئی، اس وقت علماء کرام اور مفتیان کرام سے ان حضرات نے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، آپ کوئی احتجاج وغیرہ کی کال دیں گے اس طرح، اس کے جیسے شریعت کے خلاف یہ بل ہے؟ آج کی میٹنگ کے اندر یہ بات بھی طے ہوئی ہے، اور پوری کمیٹی نے اور یہاں کے تمام ارکان نے اور میٹنگ نے اتراکھنڈ کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی احتجاج یا کوئی دھرنا پردرشن نہ کریں، بلکہ جمعیت العلماء سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر رہی ہے، اس کو دیکھیں۔ جی، مسلمانوں کی پوری نمائندگی وہ کر رہی ہے، اور یہ احتجاج کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ کسی طرح کے راستہ بند نہ کریں، سڑکوں پہ جام نہ لگائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔ قانونی لڑائی لڑنا یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے، اور ہر ہندوستانی کا دستوری حق ہے پرامن طریقے سے اپنی بات کو کورٹ میں ہر آدمی کو لے جانے کا حق ہے، چنانچہ ہم اس کو کورٹ میں لے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا، یہ جو پرستاؤ آپ نے پاس کیا ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، اس کے اندر مفتی تعظیم صاحب انشاءاللہ پڑھ کے سنا دیں گے سب سامعین کو۔ باقی میں ایک درخواست یہ کروں گا اپنی طرف سے کہ آج کی میٹنگ کے اندر یہ بھی طے ہوا ہے کہ ہمارے پورے اتراکھنڈ کے اندر، بلکہ اتراکھنڈ سے ہٹ کے پورے ملک کے اندر علماء کرام جمعے کی نمازوں میں، عام مجمعوں میں، جلسوں کے اندر، میٹنگوں کے اندر عوام کے سامنے مسلم پرسنل لا کی وضاحت کریں، اور یہ بتلائے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا، طلاق ہے کیا، نکاح ہے کیا، وراثت ہے کیا، اور اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پوری امت کو اور پوری ملت کو شریعت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آخر کے اندر پھر اپنے علماء کرام سے، خطیبوں سے، ائمہ حضرات سے درخواست کروں گا کہ جمعے کی نمازوں کے اندر اس چیز کی پوری وضاحت کرے، یعنی مسلم پرسنل لا کی، اور اس کے اوپر عمل کی ترغیب دے لوگوں کو۔ ناظرین، یہ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کے آفس سیکریٹری ہے مفتی تعظیم صاحب۔ مفتی صاحب، آپ یہ پرستاؤ جو پاس ہوا ہے اس تعلق سے بتا سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کی جو جمعیت علماء ضلع ہریدوار اور صوبہ اتراکھنڈ کی اراکین عاملہ کی میٹنگ منعقد ہوئی تھی، اس میں اتفاق رائے سے یہ تجاویز پاس ہوئی ہے جو سنائی جا رہی ہے۔ 27 جنوری 2025 سے اتراکھنڈ میں وزیر اعلیٰ نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جو ملک کی جمہوریت کے خلاف اور دستور میں دی گئی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ نے UCC کو مکمل طریقے سے مسترد کیا ہے،
چنانچہ دفعہ 25 اور 26 میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یکساں سول کوڈ اس مذہبی آزادی کو ختم کرتا ہے۔ اس قانون کے ذریعے سے قرآن کریم کے احکام، نکاح، طلاق، عدت، وراثت وغیرہ میں مداخلت ہوتی ہے۔ مسلمان قرآن کریم اور شریعت کے خلاف کسی بھی قانون کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ واضح ہو کہ صوبے کی عوام UCC کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے اور لا کمیشن نے بھی اس کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود صوبائی حکومت عوام اور لا کمیشن کی رائے کے خلاف یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے پر بضد ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو عوام کی ضرورت اور ان کے آراء کی پرواہ نہیں ہے، اور حکومت مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ ذہن کو فروغ دے کر مسلم پرسنل لا میں مداخلت کر رہی ہے، جو اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ کی ارکان عاملہ کی میٹنگ میں یکساں سول کوڈ کو مسترد کیا جاتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس غیر جمہوری بل کو واپس لیا جائے۔ مرکزی جمعیت علماء اس کے خلاف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جانے کی پوری تیاری کر چکی ہے اور بہت جلد اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ آج کی میٹنگ کے اندر اتفاق رائے سے جو تجاویز منظور کی گئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تجویز نمبر 1، یکساں سول کوڈ کے ذریعے قرآن و شریعت کے احکام، نکاح، طلاق، عدت، وراثت وغیرہ میں مداخلت منظور نہیں ہے۔ تجویز نمبر 2، جمعیت علماء مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ ہر حال میں شریعت پر عمل کریں اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تجویز نمبر 3، جمعیت علماء عوام سے اپیل کرتی ہے کہ امن و امان کے ساتھ رہے، کسی طرح کا غیر قانونی اقدام نہ کرے۔ نیز یکساں سول کوڈ کے خلاف مرکزی جمعیت علماء کی جانب سے کورٹ میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ صوبائی جمعیت علماء مرکزی جمعیت علماء کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ تجویز نمبر 4، جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ ائمہ کرام، علماء اعظام اور خطبہ حضرات سے اپیل کرتی ہے کہ اپنے جمعہ، جلسہ وغیرہ کے بیانات میں مسلم پرسنل لا پر بات کریں اور عوام کو مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں سمجھائیں اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا رہنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہے جمعیت کے دو جنرل سیکریٹری مولانا شرافت علی صاحب، انہوں نے پوری بات رکھی ہے، اور جمعیت کے آفس سیکریٹری مفتی تعظیم قاسمی صاحب نے ایک جو پرستاو آج کی میٹنگ میں پاس کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اس پیغام کو ہر ایک مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔